سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، آج ہم آپ حضرات کے لیے ایک نئی بات لے کر کے آئے ہیں۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے شہر کے بارے میں۔ جی ہاں، شہر میں دو طریقے کے شہر ہوا کرتے ہیں، ایک زندہ اور دوسرا مردہ۔ آپ کو شاید یہ بات ہو سکتا ہے کچھ عجیب لگے، یہ بات بالکل حقیقت ہے کہ کچھ شہر زندہ ہوتے ہیں، کچھ مردہ ہوتے ہیں۔ اب ہم اس کے بارے میں سارے ڈیٹیلز بتائیں گے آپ کو کہ اس کی کیا علامت ہے، کیسے پہچانا جائے۔ اس کے بارے میں کچھ باتیں میں آپ کو بتاتا چلوں۔ آپ ان باتوں کو اگر پورا سنیں گے تو پھر یہ بات آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ شہر زندہ اور مردہ کیسے ہوتے ہیں، یہ بات آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ تو سب سے پہلی بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ صحابہ کرام کے زمانے میں اگر کوئی شخص رات کے آخری حصے میں اٹھ کر گلیوں میں سے گزر جاتا تو پورا شہر اس کو زندوں کا شہر نظر آتا۔ یعنی جو بھی صحابی اس زمانے کے اندر، صحابہ کرام کے زمانے کے اندر اگر کوئی صحابی اٹھ کر اپنے گلیوں میں سے گزرتے تو ان کو پورا شہر زندوں کا شہر نظر آتا۔ آج ہمارے شہروں میں اس وقت کوئی چلے تو قبرستان نظر آئیں گے۔ اس وقت کے لوگ شب زندہ دار تھے۔ ہر گھر سے قرآن پاک کی آوازیں ایسی آتی تھی جیسے شہد کے مکھیوں کے بن بنانے کی آوازیں آتی تھی۔ پورا شہر زندہ ہوتا تھا۔ کوئی اونچی آواز میں قرآن پڑھ رہا ہوتا، کوئی آہستہ آواز میں قرآن پڑھ رہا ہوتا۔ یہ باتیں میں نے آپ کو بتائی کہ صحابہ کرام کے زمانے کی تھی۔ ان کے زمانے میں اس طرح ہوا کرتا تھا تو وہ زندہ شہر کہلاتے تھے۔ اور آج ہمارے زمانے میں بھی دیکھا جائے تو پھر ہم دیکھتے ہیں ہمارے زمانے کے شہر کا کیا حال ہے۔ تو اسی لیے بتایا گیا کہ صحابہ کرام کے زمانے کے اندر جب بھی اگر رات کے حصے میں اگر اٹھ کر اپنے رات کے آخری حصے میں اٹھ کر گلیوں میں سے گزرتے تو اس وقت قرآن پڑھنے کی آواز آتی تھی، اس لیے ان شہروں کو زندہ شہر کہا جاتا تھا۔ آج اگر ہمارے زمانے کے اندر دیکھا جائے تو کوئی آواز نہیں آتی۔ اسی مثال کو دیکھ کر اسی وجہ سے آج کے شہروں کو مردہ شہر کہا گیا۔ تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنے شہروں کو زندہ شہر بنانے والے بنیں۔ اس کے لیے فرمایا کہ ہم بھی جتنا ہو سکے رات کے آخری حصے میں اٹھ کر یعنی تہجد کے وقت اٹھ کر تہجد کی نماز کا اہتمام کرنے والے بنے اور کلام پاک کی تلاوت کرنے والے بنے۔ بس یہ تھا آج کا سبق۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔